वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान कि उसने हम सब को जुलूस मोहम्मदी में शरीक होने की तौफीक अता फरमाई। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ी नेमत है कि उसने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इस खुशी के मौके पर किसी शायर के 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं अहमद भाई। सालो माह खुश है, रोज और शब खुश। सालो माह खुश है, रोज और शब खुश। वहशिये दश्त खुश, मुहज्जब खुश। वहशिये दश्त खुश, मुहज्जब खुश। अलगरज आपकी विलादत से मिस्टर इबलीस के सिवा सब खुश। तो ये अल्लाह का फजल करम है कि उसने हमारे सीनों में अपने दीन की शमा रोशन की, और जिसका इजहार आज इस बैर बेकरा और एक अजीमुशान मुसलमानों के जुलूस से जाहिर हो रहा है, इजहार हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के दीन के हम अहल हैं, हम दीन इस्लाम के अहल हैं, हम अहले इस्लाम हैं, अहले दीन हैं, अहले कुरान हैं, अहले हदीस और सुन्नत है, अहले मदीना और मक्का है, अहले बगदाद और नजफ है, अहले बैतुल मुकद्दस है, अहले बदायूं है। हम अल्लाह के उन बंदों में शुमार किए जाते हैं जिन बंदों ने अपने दिल से रसूल की आमद का इस्तकबाल किया है। हमने रसूल की आमद का इस्तकबाल किया है, मुसलमानों ने रसूल की आमद का इस्तकबाल किया है। और रसूल की आमद याद रखो कि आमद हमेशा जिंदा की होती है और जाना हमेशा मुर्दे का होता है। हम रसूल की आमद का जश्न मना रहे हैं, यानी जिंदा रसूल का जश्न मना रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका व तुफैल हमारे सरकार भी जिंदा है, मुलाहिजा फरमा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं कि बदायूं शहर में उनका लगाया हुआ ईमान का पौधा आज एक तनावर दरख्त बन गया है जिसके साए में तमाम आवाम खड़ी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम एहसानमंद हैं, एहसान फरामोशों में से नहीं है। इसलिए हम हर किसी को याद करते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं, उसके रसूल को याद रखते हैं, असहाब व अहले बैत को याद रखते हैं और औलिया शुहदा को याद रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस ईमानी जज्बे को सलामत रखे। मैं सलाम करता हूँ आपके इस जोश व वलवले को, अल्लाह तबारक व तआला इसे सलामत रखे। जिस जोश और वलवले और यकीन और एतमाद के साथ इस जुलूस में शरीक हुए हैं, यही एतमाद और यही जोश और यही यकीन और यही ईमान हमें नमाज पंजगाना में भी चाहिए, मस्जिदों में भी चाहिए, नमाजों में भी चाहिए। जिस दिन कौम मुस्लिम सब कुछ छोड़कर अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गई तो फिर ये रोना न रोया जाएगा कि आज इस मस्जिद का मामला है, कल उस मस्जिद की बारी है। ये रोना न रोया जाएगा, बल्कि मुसलमान के सर को अल्लाह ने वो अजमत दी है कि जिस जगह सर झुका के अल्लाह वहां मस्जिद बना देता है। मशहूर है हमारी भी तारीख साजियां, मशहूर है हमारी भी तारीख साजियां। हमने भी इनकलाब को रास्ते दिखाए हैं,
مشہور ہیں ہماری بھی تاریخ سازیاں، ہم نے بھی انقلاب کو رستے دکھائے ہیں، ہم سے نظر ملائے گی کیا گردش جہاں، ہم نے تو بجلیوں کے نشے من جلائے ہیں، ہم نے تو بجلیوں کے نشے من جلائے ہیں، اور فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی۔ بس مسلمان اللہ کا وفادار ہو، مسلمان اس کے رسول کا وفادار ہو، مسلمان ہو، سنت رسول کو اپنا لے، اللہ کے احکامات کو اپنا لے، تو جس طرح آج سے 1500 سال پہلے نہ تلوار چلی، نہ تیر چلا، نہ خون بہا، نہ سر کٹا، نہ سر تن سے جدا ہوا، اللہ نے مکہ فتح کر دیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں مکے کی چابیاں دے دی۔ یہ ایک دھوکہ ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پہ نکلے ہیں، مسلمان خون بہا دیتے ہیں، مسلمان سر تن سے جدا کرنے والے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ مسلمان اللہ کی مدد پہ نظر رکھتا ہے، تلوار پہ نظر نہیں رکھتا۔ سوچو اگر تلوار پہ نظر ہوتی تو بدر کے میدان میں صرف 4 تلواریں تھیں، تلوار نہیں، ہماری قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، ہمیں وہ کردار محبت کا لے جانا ہے، امن و امان کا پیغام عام کرنا ہے، اور بھائی چارے کا پیغام عام کرنا ہے، اخوت اور محبت کا پیغام عام کرنا ہے، مودت کو عام کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اور یقین مانو کہ ہم اگر اسلام کی تعلیمات پر اسی طرح عمل کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جس عزت سے ہم معزول کیے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اسی عزت کے تخت پر ہمیں بیٹھائے اور فضیلت کا تاج ہمارے سر پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں اور عام کریں، امن و امان کی بات ہونی چاہیے، آج ڈبیٹ اس بات پر ہونی چاہیے کہ جہالت کو کس طرح دور کیا جائے، آج بحث اس مدعے پر ہونی چاہیے کہ بدحالی کو کس طرح خوشحالی سے بدلا جائے۔ آج یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے جن باتوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اپنے وجود کی نشان کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے تشخصات کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے شعار کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے معیار کی ضرورت ہے، ہمیں ہماری رسومات کی ضرورت ہے، ہمیں اسلامی رسومات کی ضرورت ہے، ہمیں مساجد کی اور مدرسوں کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کی اور حدیث کی ضرورت ہے، ہمیں سنتوں کی ضرورت ہے، عبادتیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ ایک کافر کو رسول کی پیدائش کی خوشی منانے پر دوشنبے کے دن عذاب میں تخفیف دیتا ہے، ابو لہب کو تخفیف ملتی ہے۔ مسلمانوں، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے اس دنیا سے غلامی کی زنجیری کو کاٹ دیا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں آنے والا جب تشریف لایا تو اس نے آ کر اعلان کر دیا کہ اب عورتوں کو وحشی جانوروں کی طرح نہ سمجھا جائے گا، اعلان کر دیا کہ اے مردوں، تمہیں جنت اگر تلاش کرنی ہے تو اپنی ماں کے قدموں میں تلاش کرو۔ یہ مقام عطا کیا عورتوں کو، مزدوروں کو مقام عطا کیا، غریبوں بے سہارا کو مقام عطا کیا، یتیموں اور یسیروں کو مقام عطا کیا۔ آج کے دن جو آنے والا آیا ہے اس کا تعارف اللہ تبارک و تعالی جو رب العالمین ہے اس الفاظ میں بیان کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آنے والا سراپا رحمت ہے، آنے والا سراپا برکت ہے، آنے والا سراپا امن و امان ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ رحمت بھی ہو اور مار کاٹ بھی مچی ہو، رحمت بھی ہو اور بھائی بھائی سے جدا بھی ہو، رحمت بھی ہو اور آپس میں غیبت بھی ہو، رحمت بھی ہو اور ایک دوسرے کی چغلی بھی ہو، غیبت اور رحمت بھی ہو اور ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمے لکھوا دیے جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رحمت ہوگی تو یہ ساری زحمتیں مٹ جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رحمت للعالمین کی رحمت سے حصہ طلب کرو، اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات سے سجاؤ سنوارو، اپنی زندگی کو منور کر لو،
اپنی زندگی کو اچھا بنا لو. رہ گئی دنیا. تو شاعر مشرق نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر کہ تیرے آسماں اور بھی ہیں. یاد نہیں آ رہا شریف. خیر، تو بہت مبارک ہو آپ سب کو. انشاءاللہ جامع مسجد شمسی کے صدر دروازے تک چلیں گے. اسی طرح امن و امان کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں.